अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। एक जानवर में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? तो ये तो आपको मालूम है कि एक बकरी एक आदमी की तरफ से होगी और पूरे घर वालों की तरफ से भी हो सकती है। इसी तरह एक मेंढा भी पूरे घर वालों की तरफ से हो सकता है। अलबत्ता गाय में और ऊँट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, और एक रिवायत यह है कि ऊँट में 10 आदमी भी शरीक हो सकते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल हज में, हदीस नंबर 2940। इसके रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं फ़अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नश्तरिक फ़िल इबिल वल बकरी कुल्लु सबअतिन फ़ी बदना। तो वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि ऊँट में और गाय में 7 आदमी एक जानवर में शरीक हो सकते हैं। ऊँट और गाय में 7 आदमी एक जानवर में शरीक हो सकते हैं। और तिर्मिज़ी और नसाई की एक और रिवायत है, इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इससे मालूम होता है कि ऊँट में 10 आदमी भी शरीक हो सकते हैं। कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़हदरल अज़हा। वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि ईदुल अज़हा आ गई। फ़श्तरकना फ़िल बक़रति सबअतन व फ़िल बईरी अशरतन। तो हमने गाय में 7 लोगों को शरीक कर लिया और ऊँट में 10 लोगों को शरीक किया। और यही हदीस इब्न माजा में भी आई है और अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इसके रावी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़हदरल अज़हा फ़श्तरकना फ़िल जुज़ूरी अन अशरतिन वल बक़रति अन सबअतिन। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि कुर्बानी की ईद आ गई। हमने एक ऊँट में 10 लोगों ने शिरकत कर ली और गाय में 7 लोगों ने शिरकत कर ली। अब हम बात करते हैं कि कुर्बानी के दिन कितने हैं। तो इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये 3 दिन हैं या 4 दिन हैं। तो जमहूर का मौक़िफ़ यही है कि 10, 11, 12 3 दिन है, लेकिन सही बात यही है कि 4 दिन कुर्बानी के हैं। और इसकी ताईद अहादीस से भी होती है और ख़ुद कुरान मजीद के इशारे से हो सकती है। तो 4 दिन अय्याम तशरीक़ हैं। तो वो हदीस है, बैहक़ी की हदीस है, इब्न हिब्बान में भी आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़ब्ह। अय्याम तशरीक़ से मुराद है गोश्त सुखाने के दिन। तो अरब करते ये थे कि क़ुरबानी करने के बाद गोश्त को फैलाकर उसको नमक वग़ैरह लगाकर धूप में सुखा देते थे और बाद में अपने साथ ले जाते थे मीना से और देर तक रखकर उसको खाया करते थे, सूखा हुआ गोश्त। तो बताया गया कि अय्याम तशरीक़ जितने हैं वो ज़बा के दिन हैं, और अय्याम तशरीक़ 10 का दिन तो यौमुन नहर है और 11, 12, 13 है। और कुरान मजीद में भी कहा गया वमन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि। तो जो आदमी जल्दी 2 दिन बाद जाना चाहता है 12 के बाद, तो उस पर भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जो इज़ाफ़ी तौर पर 13 ज़िलहज को भी मीना में रुकना चाहता है लिमन इत्तक़ा, अलबत्ता ये कि वो तक़वे के साथ 13वां दिन गुजारे तो कोई गुनाह नहीं है। तो 13
جب کو مینا کے اندر قیام مشروع ہے تو اس کی قربانی بھی مشروع ہے. یہ بھی ایام الذبح ہے اور ایام التشریق ہے. اور اب ایک دوسری حدیث ابو داؤد میں آئی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن قارۃ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر. یوم النحر تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن یوم النحر ہے، اور یہ یوم الحج الاکبر ہے، 10 تاریخ کا دن ہے. یعنی پورے عشرے میں پہلی سے لے کر 10 دن تک اعظم ترین دن ہے، لیکن ان میں بھی سب سے افضل جو دن ہیں وہ 2 ہیں، ایک عرفات کا دن اور دوسرے 10 تاریخ کا دن. یوم النحر اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. قر یا قر یعنی اس کے بعد 10 تاریخ کے بعد 11واں دن ہے. یعنی 10 تاریخ کی قربانی افضل ہے، اس کے بعد 11ویں دن کی، اور اس کے بعد 12ویں دن کی، اور اس کے بعد 13ویں دن کی. سہولت کے لحاظ سے آدمی ذبح کر سکتا ہے. تو اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور اس کی جگہ کیا ہے. تو قربانی کے دن 10 تاریخ کو سب سے پہلے نماز پڑھی جائے گی. نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے شہر سے باہر کھلے میدان میں جا کر عید کی نماز پڑھی جائے گی، الا یہ کہ بارش ہو یا کوئی اور عذر ہو، مجبوری ہو، پھر مسجد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر 1-1.5 کلومیٹر دور کھلے میدان میں جا کر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. آج کل وہاں ایک مسجد بن گئی ہے، یہ اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں. اور صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی. بلا شبہ سب سے پہلا کام جس سے ہم دن کا آغاز کرتے ہیں آج کے دن یعنی عید کے دن، وہ ہے نماز، عید کی نماز. ثم نرجع فننحر، پھر اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں. من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جو اس طرح کرے یعنی پہلے نماز پڑھے اور اس کے بعد قربانی کرے، اس نے بلا شبہ ہماری سنت کو پا لیا. من فعلہ فقد اصاب سنتنا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی فرض نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے. من فعلہ فقد اصاب سنتنا. اب آ جائیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے گا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگی، عید کی قربانی میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کا شمار نہیں ہوگا. اچھا ذرا یہاں اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا قربانی میں عقیقے کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو خدا کے بندو، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، قربانی کیا 7ویں دن کی جاتی ہے؟ قربانی کے دن معین ہیں، 10، 11، 12، 13 اور 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے. تو اور عید کے دن بھی نماز سے پہلے نہیں کی جا سکتی، جبکہ عقیقہ تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے. اچھا دوسری بات یہ ہے عقیقے میں کہ لڑکی کی طرف سے 1 بکری مستحب ہے، لڑکے کی طرف سے 2، اور اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تو
150 روپے خیرات کر دیجئے تاکہ بلائیں ٹل جائیں بچے کی طرف سے. تو لیکن اس کا قربانی کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت جندب بن سفیان البجلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخرى، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے. ومن لم یسبح فلیسبح، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی وہ اب نماز کے بعد قربانی کر لے. ایک صحابی تھے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں ایک صحابی تھے ابو بردہ، تو انہوں نے لا علمی میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اور اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو آپ نے کہا ابدلہا، تو اس قربانی کے بدلے دوسری قربانی کرو، اس کو بدل دو. تو اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ عیدگاہ کے پاس شہر سے باہر قربانی کرنا بہتر ہے. یسبح و ینحر بالمصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے پاس ذبح کرتے تھے اور نحر کیا کرتے تھے اونٹوں کا. تو اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ جو غلاظت ہے اور جو اعلیٰ عیشیں ہیں وہ شہر کے باہر رہتی ہیں، شہر کی فضا اس سے مسموم نہیں ہوتی. اور اب یہ کہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدہی بکبشین املحین اقرنین. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور املحین اقرنین، 2 وہ سینگوں والے ہوتے تھے اور بہت ہی خوبصورت رنگ برنگے. اور وَيَدَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن پر پاؤں رکھتے تھے. اور وَيَسْبَحُ مَا بِيَدِي، اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کا منہ قبلے کی طرف کر دیا کرتے تھے. خواتین بھی اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں. خواتین مرغیاں بھی ذبح کر سکتی ہیں اور جو ہے بکری بھی ذبح کر سکتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ خود اپنے جانوروں کو ذبح کر لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.